تو بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ تے سو گیا ہن ادھا محلہ تو بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ تو بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ نہیں تیرا ماں پیو ساتھ اللہ تو صفتاں بے شمار اللہ تیرا علم نہ کیریا جاندہ ہے تیرا حکم نہ پھیریا جاندہ ہے ہر چیز اتے تو قادر ہے تو ہر جا حافظ ناظر ہے تو مالک کل جہان دا سب چڑی جنور حیوان دا دنیا دیا ساریاں جان دا تیرے کونتی سب جہان بنے سات زمین سات اسمان بنے تو تھما باجٹ گا دیتے تو پانی تے فرش بچھا دیتے ات ندیاں نالے چل دینے رنگ رنگ دے بوٹے پال دینے تیریاں صفتاں کون مکا سکے کوئی حد حساب نہ آ سکے میں حامد تو محمود اللہ ایک دو چیزاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے بارے میں کہنا چاہنا کہ نبی علیہ السلام دا اسی ذکر اسی شان اسی مقام انہاں دا اوہی بیان کرنے ہاں جو اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر بیان کر دیتا ہے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان دے اندر ارشاد فرما دیتا ہے او دے تو علاوہ کیونکہ اللہ پاک دا قرآن آ جائے نا تو پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان آ جائے کسی تیسری چیز دی ضرورت رہندی نہیں تو میں اپنی محبت دا اظہار ذرا اس طرح کرنا چاہنا کہ نبی علیہ السلام دے بارے قرآن مجید کی کہندا ہے تے کس طرح ذکر کردا ہے میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا چہرہ بتا قرآن کہتا ہے وضوحا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے ہاتھ بتا قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت اور میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے دانت بتا قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا اخلاق بتا قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا شہر بتا قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے لب بتا قرآن کہتا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زبان بتا قرآن کہتا ہے لا تحرک بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی یتیمی بتا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا بوجھ بتا قرآن کہتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا ذکر بتا قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا ذکر بتا قرآن آقا کا ذکر بتا قرآن آقا کا شان بتا قرآن آقا کی نبوت بتا قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نبوت بتا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی رسالت بتا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی رحمت بتا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حضرات میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا چاہنا جناب فضیلت الشیخ محقق دین مناظر اسلام میرے مسلک دی جند اور جان حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب انہاں دے خدمت دے اندر گزارش کرنا چاہنا کہ وہ تشریف لیان اور اپنے خصوصی بیان دے نال قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر ساڈے قلوب و اذہان نو مزین فرمان محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا نواز چیمہ صاحب
جی ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. دنیا والے ہو تسی اللہ تے او دے رسول تے ایمان لے آؤ. دی معاونت کرو، انہاں دا احترام عزت کرو. صبح شام اپنے اللہ دیاں تسبیحات بیان کرو. معزز سامعین حضرات، اس آیت کریمہ دے اندر رب العالمین نے آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم، تکریم، توقیر، ادب، احترام دا حکم فرما دیتا ہے. حضرت علیہ السلام دی ذات دی تکریم کرنا بھی ساڈے تے فرض ہے. اسی طرح آپ دی بات یعنی حدیث پاک دا احترام بھی ساڈے تے فرض ہے. اور اسی طرح آپ دے نام پاک دا احترام بھی ساڈے تے فرض ہے. اور اسی طرح آپ دے طریقہ مبارک دا احترام بھی ساڈے تے فرض ہے. اور اسی طرح آپ دے فیصلے دا احترام بھی ساڈے تے فرض. میں ان پہلوؤں تے ہی چند گزارشات کرانگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام، آپ دی ذات پاک دا احترام. انسان تو انسان رہے، حیوان جانور بھی کر رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام آپ نو خبر دیتی گئی بنو نجار دے باغ دے اندر ایک اونٹ ہے جڑا مستی وچ آ گیا ہے. اپنے بیگانے کسی دا لحاظ نہیں کر رہا، ہر ایک تے حملہ کردا ہے، حتیٰ کہ اپنے مالک دا لحاظ بھی نہیں کردا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ باغ وال ٹر پے. صحابہ نے عرض کی تھی اللہ دے رسول وہ جانور ہے، کی پتہ کون ہے تے کون ہے، اسی تے تانوں پہچاننے ہاں، اور کی پہچان ہے، تواڈے تے حملہ کرے گا، نقصان نہ پہنچائے، حضور نہ تشریف لے جاؤ. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نہیں مینوں نہ روکو، میرے پیغمبر باغ دی اندر داخل ہوندے نے، اون دی نظر پہ جاندی ہے، دوڑدا آ جاندا ہے، ویکھاں کہ باغ دی اندر کو انسان داخل ہویا ہے. جو ہی نبی پاک دے چہرہ انوار تے نظر پئی تے اپنا سر چکا لیندا ہے. جڑا نیچے والا ہونٹ ہے نا لمبا کر کے زمین تے رگڑن لگ پیا.
تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پاک دے وچ پہنچدا میرے پیغمبر نے او دی نکیل پکڑی فرمایا اے دا مالک کیڑا مالک دے حوالے کر دیندے نے تے نال میرے پیغمبر فرماندے نے ما بین السماء الا الارض احد الا یعلم انی رسول اللہ الا آسل جن والانس میرے پیغمبر فرماندے نے اسمانہ تے زمینہ دے درمیان جنیاں اللہ دیاں مخلوقاں نے او ساریاں جان دیاں نے میں اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں جان دیاں نے میں اللہ دا رسول ساریاں میرا احترام کر دیاں نے حضرات ان ویکھ لو ایک یہ اونٹ احوان میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ان احترام تے ادب کر رہا ہے تے جدو جبریل معراج دا موقع آیا تے جناب جبریل علیہ السلام براق لے کے آ جاندے نے میرے پیغمبر نے براق دی تعارف کر آیا آپ فرماندے نے گدے تو بڑا تے گھوڑے تو چھوٹا کھچر دی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو براق تے سوار ہون لگے نے تے حدیث پاک دے لفظ نے فاستسعب علیہ فقال له جبریل اب محمد تفعل هذا فما ركب احد اکرم علی اللہ منہ قال فرفض عرقا براق نا نہیں شور نہ شور کٹاؤ ایکو جڑی ختم کرو میری آواز تے دی آواز ختم ہو دے سمجھان دا کوئی میرا انداز ہر خطیب دا اپنا اپنا ہے میں سمجھانا چاہنا کو گل حضرات ان باتنا توجہ فرما دے ڈایا دے میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے براق تے سواروں لگے نے براق شیخی بیٹا جاندہ ہے میرے پیغمبر خاموش نے تے جبریل براق نو تار میرے پیغمبر دا کر دے کران دے نے کہندے نے اے براقہ تیرو خیال نہیں آیا تیرے تے اس تو پہلا اینی فضیلت والا کو سوار ہویا ہی نہیں کیا تو محمد علیہ السلام دینا سلوک کر رہے ہیں اے جدو براق نے میرے پیغمبر دا نام پاک سنیا ہے تے حدیث تے لفظ نے فرفض عرقا تے او براق میرے پیغمبر دی عزت احترام اینا کردہ کہ اپنی شیخی اندر شرمندہ ہویا اتنا شرمندہ ہویا کہ مڑ کو مڑکی ہو جاندہ ہے کہ میں نبی پاک کے شیخی کر بیٹھا اتنی عظیم شان والے اللہ اکبر مولانا ترجمانی کر دینے آسامنے کھڑا براق ہویا نبی رب دا قدم اٹھان لگا آسامنے کھڑا براق ہویا نبی رب دا قدم اٹھان لگا بدن چاڑ براق چلاک ہویا شیخی اپنی ذرا بخان لگا جبرائیل ویکھو براق تائی کیا خوب عذاب سکھان لگا تینو پتہ نہیں جگہ دا پیر سونا تیری پشت قدم ٹکان لگا سن کے گل براق جی سدھا ہویا سونے نبی تو شرما کھان لگا مڑکو مڑکی ہویا سونا نام سن کے نال ادب دے سیس چکان لگا نبی رب دے مار پلانگ بیٹھے اڈ وچ ہوا دے جان لگا جتھے نظر پہنچے اوتھے قدم رکھے تیز تیز اڈاریاں لان لگا جبریل علیہ السلام
ادب سکھایا ہے براق نو، یعنی آپ دا جو ہی تعارف کرایا ہے تے براق جیڑا اسے ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شرم کھان لگ پیا۔ میں سونے پیغمبر دے سامنے شیخیاں کیتیاں نے، حضرات اللہ پاک نے مینوں تے تانوں او مرشد تے نبی عطا فرمایا، انسان تے انسان رہے جنہ دا احترام تے حیوان ہوئی پہ کر دے نے، اللہ آسل جن والانس، سوائے نافرمان جنہ تے نافرمان انسانہ دے، انہاں تو علاوہ سارے نبی کریم علیہ السلام دا احترام پہ کر دینے۔ حضرات اور باترہ توجہ فرمان دینا دے، صحابہ اکرام نے میرے پیغمبر دا احترام کرن دا سانو طریقہ سمجھا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے نے، اور تو آڑے تو میں سوال کر لگا میں ہجرت دنے ہوئیے کہ رات؟ کھلے دل بولو، جے اگر غلطی لگی تو انشاءاللہ میں اصلاح کر دیا۔ ٹھیک ہے تسا رات دیا روایتاں سنیاں نے، لیکن رات دی ایک روایت بھی صحیح سند تو ثابت نہیں۔ صحیح بخاری کہندی ہے چمک دی دوپہر نو نبی پاک نے ہجرت کیتی ہے، سب روایتاں ضعیف، صحیح بخاری معتبر ترین کتاب دی روایت۔ اگرچہ کتاباں اندر بڑیاں تاریخ اندر سیرت اندر کئی کتب احادیث اندر ضعیف سند دے نال روایتاں ہیں نے کہ نبی علیہ السلام رات نو نکلے، کافراں نے آپ دے گھر دا گھیرا پا لیا ہے، آپ نے اپنے بستر تے حضرت علی نو سلایا، امانتاں دا رکھا تے آپ نے سورہ یاسین دیاں آیتاں پڑھیاں، مٹی کافراں ول سٹی، کافر انے ہوئے، آپ نکل گئے، کسے ایک بھی صحیح سند تو گلاں ثابت نہیں، تمام تر روایتاں ضعیف، اور مٹی سٹن والی تے کسے ضعیف روایت وچ بھی نہیں، صحیح تے صحیح رہ گیا، کسے ضعیف اندر بھی نہیں۔ ہاں مٹی سٹی آپ نے کتھے؟ جنگ بدر اندر، حنین اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پھڑی، انج کافر عمل شاہت الوجوہ، اور توڑے چہرے ناکام ہو جن، شکست خوردہ ہو جن، اور اس طرح ہی ہویا۔ حنین اندر بھی کافر شکست خوردہ ہوئے، بدر اندر بھی مثالی شکست ہوئی کفار نو، اتھے آپ نے مٹی سوٹی سی۔ حضرات ان باترہ توجہ فرما دے ڈایا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع تے مٹی سوٹی ہے، لیکن ہجرت دے موقع تے مٹی سوٹنا ثابت نہیں۔ نہ کرو یار، دھیان میرے بل دیو، قرآن و سنت دی مجلس دے آداب دے خلاف ہے جو تسی کر رہے ہو، سارے نہیں کچھ، توجہ دیو میرے بل۔ جتھے اثر والی گل ہوگی تو میں آپ کہاں گا سو تے تسی اپنے آپ ہی نہ ہسی جاؤ، جتھے اثر والی گل ہوئی میں تو اشارہ کرنا گل ہن کھل کے ہسو جے کوئی اثر والی گل لائی تے۔ اللہ اکبر، پوری سنجیدگی متانت، جدو بندہ ہسدا ہے نا تسی ویندے نہیں بندے دی طاقت کمزور ہو جاندی، وزنی چیز چکی نہیں جاندی، او دے اعصاب ہسن دے نال کمزور ہوندے نے۔ جدو اعصاب کمزور ہون تے دماغ دا اعصاب نال تعلق ہے، ہسو گے تے توڑا دماغ توڑا چیزاں نو ریکارڈ نہیں کرے گا، وقتی طور تے سن لے گا، وقتی طور تے ریکارڈ نہیں کرے گا۔ یہ ہوئی وجہ ہے کہ ہسن والیاں تقریراں اکثر وقتی ہوندیاں نے، کل نو بھلیاں ہوندیاں نے، اودے چوں سانو کو اثر نہیں ملتا، تاثیر نہیں ملتی۔ تو آئیے عرض کر لگا،
حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرما دے رہا دے عرض کیتا ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر چمک دی دوپہر نو اپنے کردے وچوں نکلے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دے کر آ جاندے نے انہاں دے کر آئے نے چمک دی دوپہر نو حضرت ایسا فرماندیاں نے کدی میرے پیغمبر دوپہر نو نیشن آیا کر دے صبح آندے یا شام آندے جدوں میرے ابو نو خبر مل جاندی ہے کہ نبی پاک تواڈے کر آ رہے نے ابو حیران ہو گئے نے کہ اج دوپہر دے ٹائم میرے پیغمبر کیویں آئے چونکہ مکہ مکرمہ دے اندر دوپہر نو بڑی شدت دی گرمی پیندی ہے حضور تشریف لے آئے سر تے رومال رکھیا حضرت تشریف لے آئے نے فرمایا ابو بکر اللہ دا حکم آ گیا مکہ مکرمہ نو چھوڑن دا حضرت ابو بکر نے بیٹیاں نو آرڈر کیتا ہے انہاں نے تھیلے دے اندر کھان پین دا راشن پا دیتا ہے ہن دونوں نے راشن لیا تے سیدھے چلے گئے غارِ ثور اندر غارِ ثور اندر چلے گئے غارِ ثور اندر کبوتر نے مکڑی نے جالا تان لیا کبوتر آنڈے دیتے بھی لگے پرانی غار ادھر کوئی نہیں آیا حضرت ابو بکر غار وچ گئے سوراخ نے چادر پھاڑ کے سوراخ بند کیتے ایک سوراخ رہ گیا تے اڈی رکھی سپ نکلیا ڈنگ ماریا تمام تارے گلاں کسے بھی صحیح سند تو ثابت نہیں من گھڑتر رہتا کسے کہانیاں اللہ اکبر اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر تے نبی پاک غار دے اندر نے جدو کدی سپیشل دی زیارت واسطے نہیں جانا غار دی ایتھوں جاؤ گے تے گناہ ثواب نہیں سپیشل صرف 3 مسجداں دا زیارت دی نیت سفر جائز ہے مسجد اقصی مسجد الحرام مسجد نبوی بس اینا تو علاوہ کسے جگہ نو متبرک جان کے او دی زیارت واسطے ثواب دی نیت تے جانا جائز نہیں اللہ دے رسول نے منع کرتا ہے ہاں جدو تھے پہنچو عمرے دی نیت تے جاؤ حج دی نیت تے جاؤ اگر موقع ملے تے چلو غار ثور بھی ویکھ لئیے جی اگر دیکھنی ہوئے ایک تو انہوں سفر کر دیا پہلے آئے گی جیتے اردو چ لکھیا غار ثور وہ غار ثور نہیں اس تو اگے بے غار ثور وہ دے 2 دروازے جنہوں ان کئیاں پاکستانی غار ثور بناتا ہے اصل اس تو اگے جدو کو 20-30 قدم جاؤ گے نا 15-20 قدم اگے اڑی غار آئے گی اے جا رہا رستہ ایتھو ول کے اے پہاڑ والے پاسوں تو تھلے اتر دے ہو گئے تھلے اترے ہو نا ہن جدو تسی گئے ہو نا آ پتھر اگاں ودے ہے تھلے ٹویا ہے اے پتھر اگاں ودے ہے ایدے تھلے سن نبی پاک تے حضرت ابو بکر بیٹھے تے حضرت ابو بکر نے کی کیا ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر جی اگر کسے نے تھلے غور نال ویکھیا چونکہ اسی جگہ تھوڑی ہے دونوں بیٹھے ہیں ساڈے پاؤں باہر نے اگر اینا چو کسے نے تھلے نو ویکھ لیا اپنے پیراں تے چاتی ماری تے پکڑے جاواں گے سونے پیغمبر فرماندے نے لا تخذل ان اللہ معنا ابو بکر گھبرانا غم نہ کر ساڈا اللہ ساڈے نالے تے جدنا رب ہوئے انہوں بھڑے کیڑا اللہ نے کسے کہانا مگر آئے سر کھرا کٹ دے تے اللہ نے کسے کافر نو تھلے ویکھ دی توفیق ہی نہیں دیتی ایویں قدرت اللہ اکبر
حضرات تو جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا ماں غور کر دے جانا، اتھوں نکلے نے منزل بمنزل مدینہ پاک دی اندر پہنچ جاندے نے، سونے پیغمبر مدینہ پاک پہنچے نے، جتھے مسجد قباء مسجد قباء اتھے میرے پیغمبر پہ کی دنیا 14 دن رہندے نے، اور نبی پاک اتھے سفر دے اندر نے تھوڑی دیر واسطے سٹے کیتا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے اسٹے دی اندر بھی بنایا ہے اپنا گھر نہیں، اللہ دا گھر مسجد قباء دی بنیاد رکھی، مسجد قباء بنیاد رکھی، پھر آپ چلے گئے مدینہ سٹی اندر پہنچے نے، چونکہ حضرت مصعب بن عمیر دی تبلیغ دے نال مدینہ شہر دے اندر اسلام پھیل چکے آئے، اوس تے خزرج سب تو بڑے قبیلے نے جدیاں بہت زیادہ شاخاں نے، سٹی دے اندر دونوں قبیلے رہندے نے، اور انہاں دے سارے فرض سوائے چند دے مسلمان ہو جاندے نے۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی آمد دی خبر سن کے دے سارے نکل آئے استقبال دے واسطے، ہر کر آپ تو آپ تیاری کیتی کل امیران، کرنو امیداں میں کر عمل روشن بدر منیران، سارے تیاری دے اندر نے تحفے تحائف لے کے میرے پیغمبر دے رستے میں آ جاندے نے، حضرت جی میرا تحفہ قبول کر لو تے میرے کر تشریف لے آؤ، دوسرا کہندا ہے حضرت جی میرا تحفہ اس تو بہتر ہے میرے کر آؤ، حتیٰ کہ نبی پاک دی اونٹی دی نکیل پکڑ دینے، ایک نے پھڑی دوجا کھو رہا ہے تیجا چھین رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا او دا ترجمہ آپس اندر جھگڑو نائی پکڑو نہ مہارو، ڈاچی ساڈی عمل کرے سی حکم جی میں سرکارو، آخر کر ہن بات غور کر دینا آجے، اللہ پاک دی سونے پیغمبر فرما دینے نکیل نہ پکڑو، جتھے اللہ دا آرڈر ہوئے گا بیٹھ جائے گی، اور اونٹی شہر دے اندر کم رہی ہے، گلیاں دے اندر جا رہی ہے، ہر کر دے دروازے دے اگے تھوڑی دے رک دیئے، شاید ایتھے حکم اللہ دا آ جائے، کرنا روایت ہر کر اگے ڈانچیان کھلو وے، کرنو امیداں دلوں کر والے اگر روانہ ہووے، تے شہر تمامی پھر ڈاچی کتے لبے ایوب انصاری، جس دم اس دے کار اگے پہنچی، جس دم اس دے کار اگے پہنچی حضرت دی سواری، اس مکان ڈانچی کارن حکم حضور آیا، حمد خدا کر اس کر ڈانچی سانو جلد نوایا، ڈانچی بہ جاندی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نو انصاری اس واسطے نہیں سی کیا جاندا کہ کپڑا بن دے سن، نہ کپڑا بننا انہاں دا پیشہ ہی نہیں سی، وہ جلائے نہیں سن، زمیندار سن۔ ابو ایوب انصاری دا رقبہ سی مسجد نبوی دے سامنے، لیکن چھوٹا باغ سی، مدینے دا زیادہ تر پیشہ زراعت سی، مدینے والے لوگ آدھا ہے۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انہاں دے کردے انگے نبی پاک دی ڈانچی کو روکیے. سارا مدینہ بڑے بڑے تگڑے لوگی چھڑ کے آئیے. ایتھے آ کے کیوں روکی؟ ایتھے اللہ نے کیوں روکی؟ کیوں روکی؟ کیوں روکی؟ اے سوال ہے، یہ جواب بھی عرض کرنا ہے. کیوں روکی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا نام ہے حضرت خالد ابو ایوب نا دی کونیت ہے. اینا جلدی نا نبی پاک دی اونٹی دا پالان جنہ بھی کپڑا وغیرہ اے چکیا تے اپنے کار اندر لے جاندے نے. کئی ساتھی کہندے نے حضرت جی ساڈے کر آؤ. فرمایا نہیں، جتھے بندے دا سامان ہوئے بندہ اوتھے رہے گا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری دے کر ڈیرے لا لیندے نے. ابو ایوب کی کہندے نے حضرت جی میرا کمرہ اتے میں، اس طرح کرو تسی اتے تشریف لے جاؤ میں نیچے رہاں گا. فرمایا ابو ایوب نہیں، مینوں ملن والے لوکاں نے آنا ہے، بار بار اتے آندیاں جاندیاں دقت ہوے گی. ابو ایوب کہندے نے سونے پیغمبر جی مینوں شرم آندی ہے، نبی پاک نیچے ہون میں اچے اتے رواں. فرمانی ٹوٹے جا، الامر فوق الادب. حکم جڑا ہوندا ہے ادب تو اتے ہوندا ہے. ادب اپنی جگہ پر عمل حکم دا ہوئے گا. اللہ اکبر. حضرات ان باتیں غور کرے آجے، اللہ پاک دے سونے پیغمبر رہ رہے نے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمان دے نے ایک دن رات دا ٹائم میں کڑا پانی دا پیاسی ٹھنڈا وجہ تے کڑا رڑ جاندہ ہے. میں سوچیا کہ پانی نیچے جائے گا. اللہ پاک دے سونے پیغمبر تے چھٹا پہن گیا بے ادبی ہوئے گی. میرا بستر ہے میں چکیا تے پانی دے اتے سڑ دیتا. اکو بسترا جڑا سی اپنے اتے اوڑنے سا اکو ہی سی. انہیں پانی جذب کر لیا بھیج گیا. ہن اتے لین دے قابل نہ رہا. اسا ساری رات جاگ کے کڑ لئی پر پیغمبر دی بے ادبی تو بچ گئے. ادب دی مثال قائم کر دیتی. حضرات عرض کر رہا ہاں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے ادب دی مثال قائم کر دیتی ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُذَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ پاک دا قرآن اور باتیں غور کر دے جایا جے. حضرت ابو ایوب دے کارنگے ڈاچی کیوں رکیے؟ اس واسطے رکیے ابو ایوب دے کردے سامنے کھلی جگہ دو یتیم بچیاں دی جگہ ہے. بنو نجار قبیلے دے بچے نے. حضرت ابو اسد بن سرارہ دے پتیجے نے. انہاں دی زمین ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ڈیرا اللہ نے تھے اس واسطے لو آیا سامنی زمین تے نظر پوے ایتھے بننا ہے اللہ دا کر مسجد. اس واسطے ابو ایوب دے گھر میں اگے ٹھہری ڈاکی. فرمایا بھی جگہ کدی ہے؟ اسد بن زرارہ کے اندر حضرت میرے زیر کفالت یتیم بچیاں دی جگہ کوئی بات نہیں، تسی مسجد بنانی ہے جگہ فری. فرمایا نہیں، یتیم بچیاں دی جگہ ہے بننی کی سی لقمہ دے آجے کی بننا سی مسجد. یتیم بچیاں دا سرپرست اجازت دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں ایسا یتیمہ دی جگہ ایسے لینی. اللہ خیر کرے. با فوت ہو گیا تے بچے نابالغ نے یتیم نے. اور جنہیں بھی برادری والے لوگی نے بچیاں نو کہندے نے نہیں بچیو ابے تواڈے نو وڈیا کر کے ہی رہنا ہے. ابا تواڈا مر گیا ہے ہن انہوں وڈیا کرنا ہے. کٹا بھی کرو بچہ بھی کرو بریانی بھی پکاؤ زردہ بھی پکاؤ. کھادا نہیں جے
نبی پاک فرماندے نے پاویں مسجد بنانی ہے پر یتیماں دی اسا جگہ لینی اسا فری نہیں لینی. ایتھے یتیماں تے ظلم کیتا جا رہا ہے. جتھوں مرضی لیاؤ کل بھی کرانا ہے, 10واں بھی کرانا ہے, 40واں بھی کرانا ہے. تے اگوں کدے نہ سوچا جی جان چھٹ گئی ہے, ہر سال بعد پھر سالانہ ختم ہی ہونا ہے. حضرات اور بات نہ توجہ فرما دے ڈایا دے میرے دوستاں تے ویراں ذرا بات تے توجہ فرما دے ڈایا دے. یقین اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر دے زمانہ پاک دے اندر بھی فوت کیاں ہوئیاں نے. میرے پیغمبر نے کسے فوت کی تے کلہ دا ختم نہیں دلایا, 10ویں دا نہیں دلایا, 40ویں دا نہیں دلایا. میں ایتھے کیے کہ بچہ یتیم ہے لیکن یتیم پاویں میں لیکن اے ضرور ختم دے لائے گا. اللہ پاک دی سونے پیغمبر فرما دے نے اے یتیم بچیاں دی جگہ سا فری لینی. حضرت ابو بکر نے بھی رقم ادا کی تھی, اتھے مسجد نبوی بن گئی. مسجد نبوی دسنا کی کہنا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں میرے پیغمبر دا احترام کر دینے. حضرت دی ذات دا جتے آویں اتھے احترام کر دینے. حدیبیہ دے موقع تے تانوں معلوم ہے جدوں عروہ بن مسعود ستی کفار دا قاصد بن کے آیا, مذاکرات کرن دے واسطے سفیر بن کے آیا ہے. اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے کول بیٹھے آئے, نبی پاک نہ گلاں کرن لگے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس طرح کئیاں دی عادت ہوئی ہے, کئیاں دے ہاتھ سجے کھبیل دے رہے کدی چیز نو پھڑ لیا کدی کسے نو پھڑ لیا, عادت ہوندی ہے نا. وہ گل کرن لگے تے نبی پاک دی داڑھی نو اس طرح ہاتھ لا دے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تلوار لے کے کھڑے نے آپ دے سر مبارک دے قریب, ممکن ہے کافر نے کوئی نقصان نہ پہنچائے. انہیں ایک دورہ دیکھیا ہاتھ لا رہا ہے, پھر انہوں نے نا وہ دستہ پھڑ کے مارے دے ہاتھ تے کہنے کا ہاتھ پیچھے کر, اخر یا باقا ہاتھ پیچھے کر لے. نبی پاک دی پاک داڑھی نو تو ہاتھ لا رہے. بڑیرا سی نا یہ بیٹھا سی, وہ کھڑے انتاں دھیان کر کے کہندا ہے کون ہے؟ انہاں کہا مغیرہ بن شعبہ. انہوں ایک تانا دیندا ہے جا دھوکھے بازا, اجے اگلے دن میں تیری جان چھڑائی ہے, اج مینوں گلاں کرن دے ہیں. اصل چ ہویا اے سی مغیرہ بن شعبہ جدو مسلمان ہوئے نا, مسلمان ہون تو پہلے قبیلے دے کول گئے سن, اتھے رہے تے جدو نکلن لگے نا انہوں قبیلے دے دو بندے سن قتل کر کے انہوں دا مال جڑا سی سارا چک لیا. نبی پاک کو آگے کہن گے سونیا میں کلمہ پڑھنا سی تے میں کیا جاندیا جدہ کافران دا کچھ لٹ کے جاواں تے میں مال لے آندا ہے. نبی پاک نے فرما مغیرہ تیرا اسلام تے قبول کر لینے اب مال نہیں قبول کرنا, پاویں کافر دا تو دھوکھے نہ لے آندا ہے, اسی مال نہیں قبول کرنا. اے جے شان مصطفیٰ میرے خیال تن سمجھ کوئی نہیں آئی. اللہ کرے تے اس گل دی سمجھ آ جائے پر آنی گھٹ ہے. ساڈے اج کل حال ہے وے آن دیو جویں آندا ہے, حلال دا آن دیو, حرام آ رہا ہے آن دیو, مال تے ہے نا ہون دیو کٹھا. لیکن جنہ دا سا کلمہ پڑھے انہاں دی سیرت کی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ پاک دے سونے پیغمبر ساڈے واسطے بہترین نمونہ نے. سونے پیغمبر فرما دے نے تیرا اسلام تے قبول کر لینے پر دھوکھے والا مال قبول کرنا نہیں. کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں یہ بات کہ اے اج پختہ اے جلسے تو سبق لے کے جاؤ.
وہ جلسہ کہدا جلسہ جویں دے آئے چادراں جھاڑ کے چلے گئے، جلسہ اوے جتھے آ کے سنیے جدو واپس پلٹیے تے ساڈیاں حالتاں بدلیاں ہو۔ جڑا بے نمازی ہے نمازی بن کے اٹھے، جڑا مشرک ہے موخر بن کے اٹھے، جڑا مال حرام کھاندا ہے عزم کر کے اٹھے اج تو بعد میں حرام دا لقمہ نہیں کھانا، جڑا وڈیاں دا بے ادب ہے ادب دا دامن تھام کے اٹھے۔ جلسیاں تے ہزاراں روپے لگدے نے، انہاں نوں کنا دا چسکا نہ بناؤ اللہ واسطے۔ اگر کنا دے چسکے دی حد تک رکھو گے دو جہاناں در دی صدا تو بڑی سخت ملے گی۔ جڑا مقصد ہے جلسیاں دا تربیت حاصل کرنا وہ کرو۔ اللہ اکبر، اساں بس یہ ویکھ لیا سبحان اللہ سبحان اللہ، مولوی صاحب عذاب دی آیت پڑھن دے سبحان اللہ، اسی غور ہی نہیں کرتے شریعت کی کہہ رہی ہے، مولوی صاحب بیان کی کرن دے۔ جدوں بھی کرو جلسہ سننے واسطے آؤ سوچ لے کے آؤ میں عالم دین تو مسائل سننے نے احکام سننے نے، تے اگر انہاں مسئلے دی میرے میں کمزوری ہوئی میں اوتھے عہد کر کے اٹھنے میں اپنی کمزوری دور کراں گا۔ میں کوئی امید رکھاں تواڈے تے کہ جلسے دا رنگ چڑھنا چاہیے، اللہ تو برکت دے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرماندے رہا جے، عروہ بن مسعود شکوی ہن بات تے غور کرنا کی ویکھدا ہے، جو منظر ویکھیا جا کے مکے والیاں دے سامنے بیان کردا ہے، کہندا مکے والیوں محمد دا رستہ چھڑ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کیسر دے دربار اندر گیا، میں کسرا دے دربار اندر گیا، میں نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر گیا، لیکن جڑی تعظیم تے جڑا ادب محمد دے صحابہ دا کر دے نے اللہ دی قسم ہے بادشاہاں دے تنخواہ دار بھی انہاں دا او ادب نہیں کر دے، تنخواہ دار بھی ادب نہیں کر دے۔ کی ویکھا ہے؟ کہندا میں ویکھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو تھک دے نے صحابہ اس طرح ہتھوں ہتھی تھک لیندے نے، وضو کر دے نے، وضو دے قطرات زمین تے نہیں گرن دیندے۔ ادب ہے نا، ادب ہے نا، ایک ایسا بڑا سنے ہیں، تھک ہتھوں ہاتھ لے لیا اور اسی طرح وضو دا پانی ہتھوں ہاتھ لے لیا۔ اگلی بھی گل کدی سنی جے جڑی عروہ نے کہی، کہندا میں ویکھیا ہے جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز کر دے نے ان سناٹا چھا جاندا ہے، مجال ہے کسی دا دھیان لمبے ہوئے تے ساڑھے دے جلسے اندر اللہ خیر کرے کہ دا دھیان ادھر ہے، کوئی در چونڈی وڈن دے ہے، کوئی در ککھ وچ انگل مارن دے ہے۔ یار حدیثاں تے اوہی نے نا، حدیثاں تے تواڈے سامنے اسے نبی دیاں بیان ہو رہی ہیں، ساڑھے جلسیاں دا ادب آ رہا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ حدیث پڑھا رہے نے، بچھو کتے کپڑے میں داخل ہو گیا قمیض اندر تے 16 ڈنگ مارے بچھو نے۔ امام مالک رحمہ اللہ درد بڑی ہو رہی ہے، بچھو دا ڈنگنا کو معمولی گل نہیں، لیکن اگے حدیث کھلی ہے، برداشت کر دے جا رہے نے، رنگ چہرے دا بدل دے۔ شاگرداں کیا استاد جی خیریت ہے؟ سبق ختم ہون تو بعد کہنے لگے پیچھے آؤ، میں کبھی چکنا بچھو تھلے بڑھ گیا ڈنگ مار رہے ہیں۔ ادب ہے یار، اسی کی ادب کرن دے اے ساڑے جلسیاں چاہاں نے سڑا۔ میرے ورگے مولوی میں اپنی مثال میں آ گیا، میں 2-4 بندے لے کے آؤ اتھے کھلو جانا ہے، دوجا کوئی میرا پرا نے 2-4 لے کے اتھے کھلو جانا ہے، ٹولیاں دیاں ٹولیاں نے۔ میں ہوں اپنی پسندہ مولوی سن لیا چل چلیے، میں ہوں اپنی پسندہ سن لیا چل چلیے۔ جڑا تیسرا آ رہا ہے انہیں اللہ دے رسول دی حدیث نہیں پڑھنی، انہیں قرآن نہیں پڑھنا،
جڑا دوسرا آ رہا انہیں قرآن نہیں پڑھنا. ساڈا اے حال ہے اپنی اپنی چوائے سے. کتھے گیا ادب قرآن دا, کتھے گیا ادب نبی پاک دی حدیث دا. جلسے رکھے نا سا کنا دا چسکا, وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ دا واسطہ جے قبر میں جا کے سوچنا جے, آج موقع ہے سوچو, اپنے میں کوئی تبدیلیاں لے آؤ. اسی تیرے وارثاں قرآن و سنت دے, ساڈا یہ حال ہو گیا. اللہ اکبر. حضرات ان بات را توجہ فرما دے دایا دے. ایک ہور بات کردہ ہے کہ میں ویکھیا کہ جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم کر دے نے, ایک دوجے نہ مقابلہ کر دے نے. وہ کہندا میں پہلو عمل کرنا, وہ کہندا میں پہلو عمل کرنا, وہ کہندا میں پہلو عمل کرنا. آ نہیں جے کدی سنی حدیث, اسے حدیث تے لفظ نے صحیح بخاری نے. میں محمد علیہ السلام دے ساتھیاں نو ویکھ کے آیا, جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم کر دے نا, اس وقت وہ دے صحابہ اتنا احترام کر دے نے, وہ حکم دا جلدی کر دے نے. میں پہلو مننا ہے, وہ آندا پہلو میں مننا ہے, وہ کہندا پہلو میں مننا ہے. ساڑھے چدب آ جائے گا یہ تینہ بندیاں نو سمجھ آئی دی ہن تک. میں امید رکھا ہے ادب آ جائے گا ساڑھے بے شک میں موقع تے دما کے بھی ویکھ لاں, نال ہی انشاءاللہ ٹھیلی پہ گئی. کیوں بھئی یہ نبی پاک دا ادب آ جائے گا ساڑھے انہیں دیکھو وہ کافر اس وقت مسلمان نہیں سی, کافر سی. کافر نے کافرانو جا کے دسیا ہے, مسلمانہ دیا صحابہ دیا خوبیاں بیان کر رہے ہیں. کہندہ تھوک تو ہتھی لے رہے نے نبی پاک دا, وضو دا پانی لے رہے نے, جسم تے مل دے نے. جدو واز کر دے نے توجہ نہ سن دے نے, انج ہوندا جویں کوئی پرندے بیٹھے نے سراہ. جدو حکم کر دے نے ایک دوجے تو ود کے عمل کرنے دی کوشش کر دے. وہ کہندا پہلو میں عمل کرنا ہے, وہ کہندا پہلو میں کرنا ہے. کیا اے ادب ساڈے وچ بھی آ جائے گا کہ کوئی عالم دین صحیح سند دے نال اے شرط ہے. بخاری مسلم دی روایت آوے اتھے تے تحقیق دی لوڑ ہی نہیں نا, وہ تے صحیح ہے, امت دا اتفاق ہے. اس تو علاوہ کتاباں دی حدیث آوے تسی کہو جی منن اسی بالکل اج ہی تیار ہاں, لیکن پہلے پرکھ لئیے اے روایت صحیح ہے. ہاں اگر کوئی سکھ عالم بیان کر رہا ہے اعتبار کر لو. حضرات ان میں تانڈے سامنے عرض کر رہے ہیں, میرے پیغمبر دا ادب کیے کہ جنہ دا ادب درندے بھی کر دینے, جنہ دا ادب پرندے بھی کر دینے, جنہ دا ادب حیوان بھی پہ کر دینے. فرمایا ساریاں مخلوقاں میرا ادب کر دیا نے الا آسل جن والانس, سوائے نافرمان جنہ تے نافرمان انسانہ دے, باقی ساریا مخلوقاں میرا ادب کر دیا ہے. ہن دسو نافرمان انساناں وچ شامل ہونا ہے یا فرما برداراں وچ؟ حضرات ان بات را توجہ فرما دے ڈایا دے. ہن فرما برداراں دی مثال قائم کرنی ہے, شان مصطفیٰ سننا ہے. ہن سونے پیغمبر دی شان ہے جڑی کہ غیر مسلم کافر بھی جا کے بیان پیا کردا ہے. ہن وہی میں بیان کر لگا ہاں. اللہ پاک دی سونے پیغمبر نے قیامت تک آن والے ہر مسلمان نو حکم دے دیتا ہے, فرمایا اعف اللغام. نبی پاک فرما دے نے داڑیاں وداؤ, داڑیاں وداؤ. تجھے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے حکم دے دیتا ہے, فرمایا اوفو اوفو. امر دا سیگا جمع مذکر حاضر, سیگا امر حاضر معلوم. اوفو پورا پورا مکمل مکمل کرو. کنو
اللہ فرمایا داڑیاں نو پورا پورا رکھو جنی اللہ دی طرفوں اگی ہے یہ ساری دی ساری رکھنی ہے. پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ارخلغا فرمایا داڑیاں نو نیچے دی تے لمبیاں کرنا ہے. حضرات میرے پیغمبر دے تینا حکموں دے وچوں ثابت ہویا ہے حکم میرے پیغمبر دا میرے واسطے بھی ہے. جنہیں جنہیں کلمہ پڑھیا قیامت تک انہاں سارے دے واسطے وے. عروہ مسعود بن مسعود کی کہندے نے میں ویکھیا محمد دے ساتھیاں نو جدوں حکم کردا ہے تے جلدی کردے نو کہندا میں پہلا عمل کرنا ہے وہ کہندا پہلا میں عمل کرنا ہے. قرآن پاک وچ اللہ پاک نے صحابہ دے ایمان نو مثال کے ساڈے واسطے نمونہ قرار دے دیتا ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. لوگو جو تسی ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو دیکھو نماز تسی پڑھ دے ہو سارے او دے اندر پڑھ دے ہو کہ نہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پڑھ دے ہو کہ نہیں دلوں کے اتو اتو کہندے ہو یا اللہ سنو سدھے رستے تے چلا کہندے ہو نا سدھے رستے تے آپ نے فرمایا داڑیاں نو ودھاؤ. دوجی حدیث ہے داڑی پوری پوری رکھو نہ اتھو چلانی ہے نہ تھلیو کھاتے. تیسری حدیث ہے کہ تھلے دی طرف لمبیاں کرو کٹانی نہیں. اور نبی پاک دے تینہ فرمانا تے ہاتھ کھڑا کر کے دسو آج تو بات کیڑا عمل کرے گا. انہیں کیمرہ ماری بچیا کیمرہ ماری اجے کئیاں دے ہاتھ تھلے نہیں. میں اینا قرآن پڑھیا نہیں حدیثاں پڑھیا نے اجے کئیاں دے تھلے نہیں کئیاں دے تھلے. کیمرے والا ساڈا بیلی ٹلے اللہ دے بندے چار چھوڑے کما دے ہاتھ کھڑے رکھیا دے بھائی کھڑے جنہ وعدہ کیتا ہے اللہ دے گھر وعدہ کیتا ہے. اچھا اجے کئیاں دے تھلے نے چلو کوئی نہیں مینوں پتہ ہے تواڈے تے اثر کردا قرآن تواڈے تے اثر کردا نبی پاک دا فرمان. اللہ جنہ نے وعدہ کر لیا آج اللہ انہوں نے وعدہ نبھان دی توفیق دے تو یا اللہ جنہ نہیں کیتا انہوں توفیق انہوں نے دلوں کا لٹھے کہ ادب ہوئے ادب ویکھو نا ہن نبی پاک کے تھے ساڑھے کل موجود نہیں کہ اسی انہوں نے وضو والا پانی لئیے. نبی پاک کے تھے موجود نہیں کہ نبی پاک دا لب مبارک لئیے. ہن ساڑھے کل موجود انہوں نے حکم نے جڑا حکم نو مندہ ہے وہ آپ دا ادب کردہ ہے جڑا حکم نو نہیں مندہ لکھ آکھے میں نبی دا ادب کر رہا ہوں شریعت کے لیے ادب نہیں کر رہا. اللہ اکبر. حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے دارے لیکن کئیاں میرے پائیاں دی اجے بھی حالت وے داڑی آئی ہے نے منا دیتی ہے. پانچ سات دیر گزرے داڑی پھر آ گئی تینوں میں ادھر منایا سی تو پھر آ گئی ہے کہ دی آ گئی ہیں تینوں ایک گل سمجھان آئی ہیں. کی سمجھان آئی ہیں تینوں سمجھان آئی ہیں عورت بھی تے تیری نسل چوئے نا کدی میں او دے منہ تے اگی ہاں کیوں میں او دی شان نہیں او دی پہچان نہیں میں تے تیرے منہ تے اگنی ہاں تیری پہچان بڑھنا چاہنی ہاں تو مرد ہے. اے پھر سیفٹی چنگی طرح کھچ کے لانگے کہیں دا میں کدوں ہاں اگو میں نہیں جے کچھ کہنا آپ ہی کہہ لیا جنہوں کہنا میں کدوں ہوں ماں. داڑی پیارے ہو مرد دی پہچان ہے مرد دی شان ہے. حضرات اور بات نہ توجہ فرما دے رہا جے بات توجہ کر دے رہا جے. سورۃ النساء ایت دا نمبر 118 تے ایت دا نمبر 119 شیطان نے اللہ نو چیلنج کر دیتا ہے کہ اللہ اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. اللہ مینوں تو رد تے دیتا ہے لانتی تے کر دیتا ہے لعنت تے پا دیتی ہے قیامت تک میرے تے. لیکن اللہ ہن میرا بھی چاہنا جی میں تیرے بندیاں چوں اپنا حصہ کٹ لینا ہی. چلو بھائی مانا تو میرے بندیاں چوں حصہ کٹنے گا اس آکھیا یا اللہ میں چیلنج کیتا ہے میں کٹ لینا ہی.
میں کڑ لینا ہی. اور کیویں کڈے گا؟ کہندا لا اذلنہم میں انہاں نوں گمراہ کراں گا والا امنینہم میں انہاں نوں لمیاں لمیاں ہرشاں دے لاواں گا والا آمرنہم فلا یبتکن آذان الانعام میں انہاں نوں حکم دیواں گا چوپایاں دے کن کٹو والا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ میں انہوں آڈر دے گا کہ اللہ دی تخلیق نو بدل دے وہ بیبیاں نو کہاں گا اور بروٹے اللہ پاک دی تخلیق ہے لیکن تسی کٹا کے بریک رہو سونیاں لگو گیاں اور تواڈیاں گلاں تے رخساناں تے وال ککے کگے اگے نے انہاں دھاگے نو وٹ چڑھا کے پارلر والی بیبی نو کہو اے تواڈے چہرے دے وال پڑ دے وے کریم لاؤ گے اتیاں بڑیاں سونیاں لگو گیاں تھریڈنگ کراؤ آئی برو کراؤ اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے لعنت پا دیتی ہے کیونکہ بی بی اللہ پاک دی تخلیق نو بدل دی ہے. شیطان کہتا ہے میں مردانوں کہاں گا کہ اللہ نے تھوڑے چہرے تے داڑھی اگائی ہے میں انہاں نو کہاں گا فلا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ میں انہوں کہاں گا اللہ دی تخلیق نو بدل دے ہو. حضرات ان بات تیرا توجہ کر دے گا جے توجہ توجہ بھائی توجہ. شیطان نے سڑے اللہ نو چیلنج کیتا ہے کہ اللہ میں تیرے بندیوں چو اپنا حصہ کڈاں گا اور شیطانہ بے ایمانہ کیویں کڈے گا اللہ میں تیرے بندیوں چو اپنا حصہ کڈ لینے میں انہوں کہاں گا اللہ دی تخلیق بدل دیو داڑیاں منا دیو جڑے منا دیں گے میرا حصہ نے جڑے اڑ گئے ہو تیرا نے. ہن میں تواڈے تو فیصلہ لینا چاہنا ذرا ہاتھ کھڑا کر کے دسنا جے ہاتھ کھڑا کر کے دسنا جے شیطان والے ہو کوئی ہے شیطان والا کوئی ہے شیطان والا دسیا دے کوئی ہے. ہن میں پوچھنا وا رحمان والے ہو ہن دسیا دے والا کیڑا کیڑا تواڈے چو رحمان والا جڑا ہاتھ کھڑا کرے جڑا میں ویکھنا جدا تھلے ہویا شیطان والا ہے جدا تھلے ہویا شیطان والا ہے میں ویکھنے رحمان والا کیڑا کیڑا ہے جیڑا رحمان والا ہے. رحمان کہندا داڑھی پوری رکھو نہ منانی ہے نہ کٹانی ہے. شیطان کہندا منا دیو وعدہ اللہ دے کر بہ کے کرو ہاتھ کھڑا کر کے کہو آج تو بعد داڑھی مناواں گے. کئیاں دے تھلے ہو رہے نے کئیاں دے ہو رہے نے ہاتھ اونچے کرو ہاتھ ایک او بھائی تو بھی کر لے شیطان نو نہ بن کر لے اتا او پیچھے مڑ کے نہ ویکھ ہاتھ کھڑا کر جیڑا ہاتھ تھلے ہویا کہے گا شیطان والا ہاتھ کھڑے کر کے کہو اسی شیطان والے اسی شیطان والے. شیطان کہتا داڑیاں مناؤ اساں اس تو بعد منانی وعدہ کرو منانی سارے کہو منانی کٹانی نہیں. اللہ تانوں برکتاں دے. میں تانوں پہلو کیا سی سارے چک لو تانوں پتہ ساڈے کول ایتاں بھی بڑیاں قرآن بھریا پیا ہن کھلو گئی تو ہاتھ کھڑے کر لے ہن کھلو گئی لو ہن میں تقریر شروع کر لگا کر لا. حضرات ان بات را توجہ فرما دے رہا جے بات توجہ عرض کر دیتا ہے وعدہ تساں کر لیا تے اللہ دے گھر وے کر لے آئے تے نبی پاک فرما دے نے لا ایمان لمن لا عہد لہ فرمایا جدا وعدہ نہیں او دا ایمان ہی نہیں جدا وعدہ نہیں او دا ایمان. جڑا ہونے کو منڈا کہے گا میں تے انج کیتا سی میں تے انج کیتا پتر تو انج کیتا ہے تاں تو انج کیتا ہے تاں چکتے لے آئی نا پاویں انچی چکے آئی وعدہ ہو گیا ہے. ہون اگر تو وعدہ خلافی کرے گا کوئی بھی نبی پاک فرماندے نے او ایمان او دا ایمان ہی نہیں بے ایمان ہو کے مرے گا. دسو ایماندار ہو کے مرنا جے کہ بے ایمان زندگی دا کی پتہ ہے اوتھے ایک منڈا ایتھے مکردا ہے باہر نکلے میں تو انجو لگا سا تے اوتھے جاندے موت آ گئی نبی پاک فرماندے نے دا ایمان نہیں. دسو ایمان تو بغیر مریا کہ نہیں تے تواڈے چوں کیڑا گارنٹی دے میں نہیں مرنا کوئی ہے کہے کوئی کہندا میں گھر پہنچنا
امید رکھ سکنے ہاں، یقین نہیں۔ انجی گل ہے نا حضرات ان بات را توجہ فرما دے دایا جے میرے دوستا تے ویرا میں عرض کر دیتا ہے داڑی اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی سنت ساریاں نے رکھنی ہے، ساریاں وعدہ کر لیا اور وعدہ نہیں توڑنا۔ جے وعدہ توڑو گے تے بخاری دی کو حدیث سن لو، میرے پیغمبر فرما دے نے جیڑا عہد شکنی کر دے، عہد وعدہ معاہدہ کر کے توڑ دے، فرما قیامت دا دن جدن ارباں خرباں دی تعداد وے دنیا قربل کر دی ہوئے گی، یہ بھی آ جائے گا، یہ دی پشت اندر ایک ڈنڈا گڑیا جائے گا۔ میں پشت دا ترجمہ ہولا ہولا کرن دیا، کئیاں نے کیا پخانے والی جگہ تے ڈنڈا گڑیا جائے گا، یہ صدا ملے گی انہوں، اور وہ ڈنڈا اوپر آ جائے گا سر تو تاں، وہ تے چنڈا لگیا ہوئے گا، صحیح بخاری دی روایت ہے، چنڈے تے لکھیا ہوئے گا حاضہی غدراتو فلان ابن فلان، او دے ابے دا نام لکھیا ہوئے گا اور او دا لکھیا ہوئے گا باپ دا تے اس منڈے دا، اے فلانے دا پتر فلانا جے انہیں معاہدہ کر کے توڑیا تے انہیں وعدہ کر کے توڑیا، آئے دا چنڈا ڈے دھوکھے دا نشان جے ساری دنیا دیکھ لو آجے عہد شکل جنہیں ہن وعدہ تو کر لیا جے توڑیا تے ڈنڈا گڑیا جانا یاد رکھ لیا جے، ڈنڈا پھرنا بھی بڑا ہے تے گڑیا بھی جانا ہے۔ ہن وعدہ نہیں توڑنا تساں، کہو انشاءاللہ، وعدے تے پکے رہاں گے، کہو انشاءاللہ۔ حضرات میں جلسیاں دا جمیں دے آئے کپڑے چاڑ کے ٹر گے، ول مزہ آیا تے غیر مزہ آیا ہے، ایک آدھا جلسہ ہے، راگ لگ گے یا نہ لگ گے، شیر پڑھیا جائے یا نہ پڑھیا جائے، جیسا بھی ہوئے قرآن دی آیت پڑھی ہے خطیب نے، بسم اللہ حضرت ادا ترجمہ کرو، ادی وضاحت کرو، اسی سننا ہے عمل کران گے، آوے جلسے دا مقصد۔ حضرات ان بات را توجہ فرما دے دایا جے اے ہوئیتا دوران لگا، شیطان کی کہندا ہے والا اوزلنہم، میں انہوں گمراہ کرانگا، کنہیں گمراہ کریں گا، کہندا والا امنینہم، میں انہوں لمیاں لمیاں امیداں دلاواں گا، ہرساں دلاواں گا۔ ابو کہندا پتر نمازاں پڑھیا کر، ابا جے بڑی عمر ہے، اجے تو میں جوانی چڑھن دے، اجے میں بوڑھے آنا، کوئی نہیں بوڑھے کرے پڑھنا کریں گے۔ والا اوزلنہم والا امنینہم، اے شیطان کہہ رہے، وہ نہیں کہہ رہا، وہ دے کندھے دے شیطان چڑھیا ہے۔ حضرات ان بات را توجہ فرما دے دایا جے شیطان کی کہہ دیتا ہے، شیطان کی کہندا ہے کہندا لا اتخذن من عبادکا نصیبا مفروضا، اللہ میں تیرے بندیاں چو اپنا حصہ کڈاں گا، انہاں نو کواں گا گمراہ کراں گا، انہاں نو لمیاں لمیاں ہرساں دلاواں گا، بڑا ٹائم ہے بڑا ٹائم ہے بڑا ٹائم ہے نمازاں پڑھن دا، ہن پتہ چلیا کہ لمیاں ہرساں دلا کے نمازاں تو دور رکھنا، نمازاں دی سستی پیدا کرنا، نمازاں تو دور رکھنا شیطان دا کام ہے۔ رحمان کہندا کہ ٹائم نال پڑھ لو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ پاک فرما دے نے نمازاں مومنہ تے فرض نے انہاں دے ٹائم دے اندر، جدوں ٹائم ہوئے سارے کمکار چھڑ کے تے پہلا نماز پڑھو، پہلا نماز پڑھو۔ اماں جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے سونے پیغمبر نو ویکھیا حضرت نے کبھی ایک نماز بھی بغیر عذر تو اول ٹائم تو ہٹ کے پڑھی نہیں، اول ٹائم ایک سارا ٹائم نہیں، اول ٹائم تے نبی پاک نمازاں پڑھ دے اول۔
حضرات ان بات پر توجہ کر دے رہا جے اللہ پاک نے سونے پیغمبر تو پوچھیا جاندا ہے حضرت جی تے دسو نا اعمال دے وچوں جڑا سب تو پسندیدہ اللہ دا عمل کیڑا ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے نمازاں نو انہاں دے ٹائم تے پڑھنا اللہ پاک نو سارے عملاں تو اے عمل پسند ہے۔ ہن حدیث کی کہہ رہی ہے کہ سارے عملاں تو اللہ نو پسند کیڑا؟ نماز پڑھنا۔ حضرات ان گل تے غور کرے آجے اللہ کہندا نمازاں نو ٹائم تے پڑھو، سنت دے مطابق پڑھو، خشوع خضوع نال پڑھو، ایک بھی نہیں چھڑنی، ساریاں پڑھو۔ شیطان کہندا بڑا ٹائم ہے۔ حضرات میں پھر تواڈے تو اللہ دے کر وعدہ لینا چاہنا، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو اسی اج تو بعد شیطان والے۔ شیطان کہندا نمازاں نہیں پڑھنیاں، رحمان کہندا پڑھنیاں، دسو تواڈے چوں رحمان والا کیڑا ہے؟ کئیاں دات پھر تھلے چک کے آکھو اج تو بعد ایک نماز بھی چھڈاں گے۔ وہ ایک تو مراد ہے نا مطلب اساں تے کہ اسی ایک نہیں چھڈاں گے باقی ساریاں چھڈاں گے، اے نہیں کہو دن رات اندر 5 نمازاں چوں ایک بھی چھڈاں گے۔ اب باہر بیٹھے کئیاں دے تھلے نے، کئیاں دے تھلے نے، میرا نظر تواڈے چ وعدہ کرو اللہ دے کر اج تو بعد کوئی ایک بھی نماز چھڑنی۔ بھائی کیمرہ پہاں کیمرہ اے میں ویڈیو چیک کرنی ہے سال بعد آ کے بھی کیڑا آنا تے پہ دے۔ تے اس دن انہیں تعریف تھوڑی کیتی ہے چوری یا تو بندہ بڑا چنگا ہے تے میں نے فلانی چیز دی لوڑ ہے، چوری کہے گا روز میری تعریفاں کردا ہے اج نہیں بھی ایک بھی انہیں کیتی دیو یار انہوں حق بندا ہے دا۔ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ساڑیاں دعاواں قبول ہو جاندیاں نے، سمرا لیٹ کیوں ہوندا ہے؟ اسی جدو لوڑ پیندی ہے نا مطلب پرستاں ادو رب 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 پہ کرنے ہاں، اگے پیچھے رب یاد ہی نہیں ہوندا۔ روزانہ اپنے اللہ دیاں تعریفات کریا کرو، اور جڑیاں روزانہ تعریفاں کرن دے ہو نا سمجھ لو میں روزانہ دا اے ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، اے میں اسلحہ تیار کرن دے ہاں جدن لوڑ پہ گی ادن چلانا ہے۔ ہوں جو مثال دے طور تے نبی پاک فرماندے نے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، میرے پیغمبر فرماندے نے سارے ذکراں دے نالو افضل ذکر اللہ الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یہ اندر اللہ پاک دی بہت بڑی تعریف ہے، یہ اندر اللہ پاک دی توحید ہے، یہ اندر اللہ دی تعریف ہے۔ حضرات جس ویلے تساں اے کہنا روزانہ دا معمول بنا لو، ایک بندہ کہے میں روزانہ 5 تسبیحاں کڑھنیاں نے، دوجا کہے میں 10 تسبیحاں کڑھنیاں نے، اے روزانہ اللہ دیاں تعریفاں کریا کرو۔ جدوں ہن روزانہ کر دے رہو گے تے جداں تانوں اللہ تو کوئی چیز منگن دی لوڑ آئے گی، ایک مرتبہ کیا جے لا الہ الا اللہ، اللہ فلانی چیز دے دے، اللہ کہے گا روز میریاں تعریفاں کردا ہے جا تینوں دتی، کچھ امید رکھاں، سوکھا جا کلمہ ہے لا الہ، روزانہ ایدیاں تسبیحاں مبول بڑھا لو 5 10 جنہ تہاڈا دے لے روزانہ دا مبول۔ حضرات انہوں عرض کر رہا کہ جنیاں اللہ پاک دیاں تعریفاں بہتیاں کرو گے انہاں اللہ بہتا راضی ہوئے گا۔ اگر عربی ویچ نہ آوے تے پنجابی جی کہہ لیا کرو تو بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ۔ تے سو گیا ہن ادا محلہ تو بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ، تو بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ، نہیں تیرا ماں پیو ساتھ اللہ، تو صفتاں بے شمار اللہ، تیرا علم نہ کیریا جاندہ ہے، تیرا حکم نہ پھیریا جاندہ ہے، ہر چیز اتے تو قادر ہے، تو ہر جا حافظ ناظر ہے، تو مالک کل جہان دا، سب چڑی جنور حیوان دا، دنیا دی ساریاں جان دا،
تیرے کون تی سب جہان بنے 7 زمین 7 اسمان بنے تو تھما باج ٹکا دیتے تو پانی تے فرش بچھا دیتے ات ندیاں نالے چل دینے رنگ رنگ دے بوٹے پال دینے تیریاں صفتاں کون مکا سکے کوئی حد حساب نہ آ سکے میں حامد تو محمود اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں حامد تو محمود اللہ میں عابد تو معبود اللہ میں ساجد تو مسجود اللہ میں فانی تو موجود اللہ تیری ذات نو کدے زبان نہیں تے تو گجا میرا غال نہیں میں آخر تیرا بندہ ہاں خواہ چنگا ہاں خواہ مندہ ہاں میری دلی مراد عطا کر دے میری ہر ایک معاف خطا کر دے ہاتھ خالی میرے موڑی نا میرے دل دی آسن توڑی نا میں ہوراں دے در جانا نہیں تے تو باجو کوئی ٹکانا نہیں تو کیے غیرت نہ منگی میں تو منگدا نہ سنگی ہن ہور کسے دی لوڑ نہیں تیرے گھر دے وچ کوئی تھوڑ نہیں اللہ زندہ آئیے اللہ دے کار اندر کسے چیز دی کمی تے تھوڑ نہیں او دے تو منگیے جڑا آپ کہندہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ میرے تو منگو میں توڑیاں دعاواں قبول کرانگا جتنے احباب دوستاں پروگرام دا اہتمام انتظام کیتا اللہ نہ دے مال جان کاروبار اندر برکت دے میرے پائی نویس صاحب باب اقبال تو پائی محمد آصف صاحب اینو پٹی تو اور بھی جتھو جتھو دوست احباب تشریف لے آئے اللہ سب دانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے میرے پائیو وعدے دی ان العہد کان مسئولا قرآن کہندہ ہے وعدے دی قیامت نو پوچھ ہوئے گی تساں وعدہ کیتا ہے اور وعدہ تساں بہت اچھا کیتا ہے غلط نہیں اچھا کیتا ہے اسے وعدے نے قیامت نو میرے توڑے کم ہونا ہے تساں وعدہ کر لیا ہے لہٰذا ہون طویلہ نہ کرے آجے طویلہ میں تے انج کیا سی میں تے انج کیا سی جنج بھی کیا ہے وعدہ تے ہو گیا ہے نا داڑھی نہ منانی ہے نہ کٹانی ہے نبی پاک دا حکم من کے اللہ دا حکم فرض سمجھ کے داڑھی نو مکمل رکھنا ہے پورا رکھنا ہے مکمل رکھنا ہے نمازاں دی پابندی کرنی ہے یہ ہوئی ساڑے جلسیاں دا مین مقصد ہے کہ جلسے آؤ تے تبدیلی آنی چاہیے اللہ سانو اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دے نال عمل دی توفیق بخشے ساڑے ایک دوست حاجی نصر اللہ صاحب انہوں نے کمر دا آپریشن کروایا ہے بڑے اچھے دوست نے اللہ تعالیٰ انہوں نے برکت دے تو انہوں واسطے دعا کرے آجے اللہ اپنی رحمت نے انہوں شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے میرے ایک بیٹے دا پرسو ایکسیڈنٹ ہو گیا زیادہ ہوئی بیچارہ مسجد دے لاؤڈ سپیکر وغیرہ سارا وہی کم کردا سی آج سانو جو میں بڑی دقت رہی ہوئی کمی محسوس ہوئی سٹاں چوکھیاں لگیاں نے دعا کرے آجے اللہ اس بچے نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور بھی جتنے بیمار نے سب واسطے دعا کرے آجے اللہ تمام بیماروں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے میرے میں دورے پہنے 6 سال ہو گئے دعا کرو میرے بھائی کہہ رہے نے میری اہلیہ نو 6 سال ہو گئے نے دورے پہندے نے بیماری ہے شکل دی دوریاں دی شکل دی تے اللہ کو دعا کرو بھائی اللہ تعالیٰ ساڑھے اس بھائی دی اہلیہ نو مکمل شفا عطا فرمائے یقیناً جڑے گھر دے اندر کوئی بیمار ہوئے اور گھر والے نو پوچھیا کرو کی بیت دی ہونا تے ایک جی بیمار ہوندا ہے اس بیمار نہ پورا گھر ہی بیمار بن جاندا ہے ٹینشن وچ دیکھ بھال وچ اللہ کو دعا کریا جی اللہ الرحمن جتنے بھی بیمار نے انہاں دی حالیہ سمیت سب نو شفا عطا فرمائے سب نو اللہ تعالیٰ انہاں دی مشکل
انہاں دی پریشانی بیماری نو دور کر دے، ایسی بیماری دور کرے بیماری دا نام و نشان باقی نہ رہے، اللہ شفا دے۔ اور میرے ادارے واسطے خصوصی طور پہ دعا کریا جے، تھوڑے جے وقت دے اندر اللہ نے کام لے اسی کادے جو گئے ہیں، کنال دی مسجد بن گئی، او شوکت خانم ہسپتال ہے نا لاہور، وہی روڈ سیدھا جاندا ہے، کالج روڈ چڑھدا ہے امیر چوک دے وچ، تے اتھے ماشاءاللہ مسجد بھی بن گئی، درس نظامی کلاس اس لئے 11 لڑکے درس نظامی دے پہلی دینے 4 دوسری دینے، آمہ دا ایک اسی امتحان دعا بھی دیتا ہے، خاصہ بے چلے گئے نے، اور اسی طرح شعبہ حفظ ہے، دعا کریا جے جتھے بھی دین دے ادارے نے اللہ انہاں دی حفاظتہ فرمائے۔ میں ذرا تھوڑا جا عام اداریاں تو ہٹ کے روٹین رکھی ہے کہ میں حدیث تے قرآن یہ سبق میں آپ پڑھانا خود ذاتی طور تے، اور وہ دے اندر جتھے کو قرآن دی آیت آندی ہے نا، ایس قرآن دی آیت دے وچوں فلانا مضمون بیان ہوئے گا، لکھ لو، فلانا مضمون لکھو کاپی تے اگے آیت لکھ لو، اے حدیث فلانے مضمون فٹ ہوئے گی، اے مضمون لکھ لو، اے اتے حدیث لکھ لو۔ میرا ذہن ہے کہ جدوں کلاس چو فارغ ہون انہاں کول 100 150 200 مضمون خالص قرآن تے حدیث دا انہاں کول موجود ہوئے، خدا نخواستہ جے دوجی تیجی وچ چھڈ بھی دین تے ایت نہ ہوئے کہ مہینہ لایا مولوی انہاں کول مسالہ مک گیا تے مسیح بدل گئے نے، مسالہ تے انہاں کو ہوئے کہ 10 سال بھی ہوئے تے مضمون نہ مکن۔ میں ایسے حساب نال، اور اجے میں عرض کیتا ہے کیونکہ ساڑی کلاساں لیٹ شروع ہوئیاں نے، 3 جون نو ساڑا ادارہ شروع ہوا، 3 جون نو تے مہینے گلو کنے نے، تے اللہ دی رحمت دے نال جڑے ساڑے یوٹیوب تے نہ بچیاں لیا تقریراں آ رہی ہیں، پہلی کلاس دے لڑکے دوجی کلاس دے لڑکے الحمدللہ تقریراں کرن لگ پے نے، اس طرح سی انہوں نے محنت کرائے نا، سانس کائے ہوندے نے انہوں نے دن رات، پڑھو اساتذہ نگرانی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کرے اللہ ساڑھے ہر بچے نو انجی محنت نہ پڑھن دی توفیق دے، پڑھ لکھ کے میدان چان، پڑھے لکھے خطیب بنن، لوگاں دا وقت ضائع نہ کرن، قرآن دیس تے موتیاں نال انہاں دیاں چوریاں مزین بنان۔ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ مولانا فرما رہے نے کچھ 100 دوستان دے سوالات میں، چلو کوئی گل نہیں، کھڑے بھی ٹھیک، کوئی دوستان اگر کوئی چیز گروی رکھی گئی ہو تو فائدہ حاصل ہوگا، جس طرح زمین وغیرہ یا کوٹھی وغیرہ کوئی بھی چیز ہو تو فائدہ حاصل کیتا جا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ شیخ توڑا نام؟ افتخار عباسی۔ اچھا مولانا ٹھیک مولانا محمد افتخار عباسی صاحب حافظہ اللہ، انہاں تک سوال کچھ دوستان دا پہنچیا، انہوں نے اگے کنورٹ کر دیتا ہے۔ اصل اندر ساڑا ترجمہ چل رہا نا عشاء تو بعد، جزاک اللہ، اللہ برکت دے۔ 83 دے اندر بات بیان ہوئی سی، اس چیز دے والے نال احباب نے کیا سی کہ مزید بڑے شیخ کو اللہ پاک برکت دے۔ اے بڑی خوشی والی انہاں گل سنائی ہے، ترجمہ کلاس چل رہی ہے، میں تے ماشاءاللہ میں تے سکوے چاں ہر مسجد دے اندر ترجمہ کلاس کرو۔ اللہ دے بندیو اسی اس دین دے محافظ ہاں، دوجیاں والنا ویکھو کہ انہاں دا مولوی ویلا پھردا تے میں بھی ویلا پھراں، اللہ دے بندیو انہاں دا تے ساڈا زمین اسمان دا فرق ہے، اس دین دے اہل حدیث محافظ نے۔ نوجوانوں اے نہ ویکھو او ویلے پھردے اسی پھر لیں گے کہ یہ نہیں، تواڈے تے بہت بڑی ذمہ داری ہے، تواڈے تے او دین تو دور نے، انہوں زمینی شریعت پر ٹوریا گیا ہے، تسی اسمانی شریعت ہو۔ ترجمہ کلاس ایتھے چل رہی ہے، زیادہ تو زیادہ شامل ہو وہ کلاس اندر پڑھو، اور اپنی مسجد اندر ترجمہ کلاساں شروع کرو، نوجوانوں نو شعور آئے۔ سوال جڑا آیا ہے، کوئی دکان مکان اگر کوئی دیندہ نو گروی رکھاندہ ہے، پہلی گلتے ذہن چ رکھ لو، گروی کم کاروبار نہیں، لوگوں نے انہوں کاروبار بنا لیا ہے۔ گروی کی ہے، میں نو پیسیاں دی ضرورت پہ گئی، میں مولانا افتخار عباسی صاحب کو لایا، حضرت میں نو 1 لاکھ روپیہ دے دیو سال واسطے 6 مہینیاں واسطے۔ مولانا کہندے نے ٹھیک ہے لے لو، کیونکہ قرض دینا بڑا ثواب ہے۔ مسند احمد دی حدیث نبی پاک نے فرمایا
ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਸਦਕੇ ਦਾ ਸਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਦਕੇ ਦਾ ਸਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਮਟ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ। ਮੌਲਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਨਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਲਤ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਸਦਕੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਅਫਜ਼ਲ ਅਮਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਮੌਲਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲਓ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ को गिरवी रख दियो बतौर जमानत, ताकि मेरे पैसे मरन ना। मैं इन्होंने कहना मौलना मेरे को होर ते कुछ नहीं, एक गाय है, कहते ने गाय लै आओ, ये हम जानदार है। मौलना ने गाय अपने किले बन ली, मैं लाख रुपया 2 लाख रुपया जिन्ना भी लिया मैं लैके चला गया। हुण मेरी गाय चूंकि ये जानदार है, अगर इन्हू पट्ठे ना पे, पानी टाइम नाल ना मिलिया, देखभाल ना होई, मर जाएगी। ये गाय इन्हां कोल अमानत है, यदि अमानत की राखी करना इन्हां दी जिम्मेदारी। नबी पाक ने फरमाया जानदार चीज़ तुहाडे कोल गिरवी है ना, तुसी अपने खर्चे दे मुताबिक उहदे तो फायदा उठा लो। मेरी गाय दुध देंदी है 10 किलो, हुण इन्हां दा 10 किलो बन गया, 100 रुपये भी लाओ 1000 रुपये का बन गया दुध। इन्हां ने 200 रुपये के पट्ठे पाए इन्हों, ते 300 रुपया चलो देखभाल करन दा 500 ला लो, ते उत्ते कितना वध गया। शरीयत आंदी है वो नफा भी मालिक दा ते नुकसान भी मालिक दा, असल मालिक नूं पुछाओ। जरा हुण इस गल ते तुसां गौर करना है, गिरवी चीज का नफा भी मालिक दा ते नुकसान भी। ये मुस्तदरक हाकम की हदीस है, सनद दी ठीक है। नफा भी मालिक दा, जे वो मर गई ना तो फिर मौला नूं चट्टी नहीं पेगी, वो मेरी चीज मर गई। हाँ वो भी देखभाल करना इन्हां दी जिम्मेदारी। खर्चा ये नहीं कि 1000 का 1000 ही लैन, जिवें कई अजकल जमीन लिया लख रुपया तजमीन लिखा ली, गिरवी गहने, तो हुण बहुत वाहने तो खाने नहीं हलाल तुहाडे वास्ते। अगर सारा खा रहे हो तो हराम है। हाँ खर्चा कितना लगा तुहाडा फसल ते, खर्चा साडा जी 30,000 लग गया, ठीक है वो भी कढ़ लो। तुहाडी 6 महीने तुसां देखभाल की, तुहाडी मजदूरी कितनी बनती जी, मेरी मजदूरी इन्नी बन गई, ठीक हो गया, लाख रुपया बन गया तुहाडा मजदूरी का भी, ते तुहाडा ते फसल आई है 2 लाख की। हुण तुसां चूंकि मजदूरी अपनी लै लईए, लख अपना लै लो, उत्ते जिहड़ा लख वधिया वो मालिक तक पहुँचाओ। ऐवे शरीयत, ऐवे गिरवी चीज़। हुण मकान है, दुकान है, जिहड़ी गैर मनकूल है, एक जगह तो दूजी जगह नहीं जा सकती, गैर मनकूल है, बेजान है, वो मरन का कोई खतरा नहीं। जे तुसां उहदे विच रहने मकान में दुकान च मौजूदा रेट के मुताबिक उसका किराया दिओ मालिक नूं। मौलवी साहब फिर सानू की फायदा? तुहानूं फायदा है कि दुकान तुहाडे कब्जे च, वो वेच नहीं सकता जब तक तुहाडी रकम नहीं देगा, फिर बेचेगा, लिखा लो उस टाइम। लेकिन तुम अगे किराए देनी है, किराया लवो वो तक पहुँचाओ। इसी तरह मकान है, या किराया आप दियो या अगे चढ़ाओ, लैके दे दियो। जे नहीं असी जी नहीं चढ़ाते, चलो थोड़ी मर्जी, ठीक है रख लो। हाँ वो अगर टुट भज कोई वो होंगी है, उत्ते तुहाडा जो पैसा लगता है वो मुताबिक फायदा उठा लो, यह शरीयत कहती है। हुण कई लोगों ने कह लिया चलो ठीक है जी, तुसी इस तरह करो, मौलवियों के फतवे तो बचने वास्ते यह दुकान है, मकान है, दा किराया मार्केट का 20,000 रुपया, तो तू यार मैनू रुपया देना 2 लाख, मैं बरतना तो नाल 2,000 किराया देई आ, तो मैं मौलवियों को कहूँगा मैं तो किराया लेना उत्तों। बई तू 18,000 का छड्या,
قرضے کی مد میں چھڈیا ہی نا قرضے کے لحاظ تے نبی پاک دی حدیث صحابہ دو صحابہ دا فتویٰ فضالہ بن عبید دا ابن عباس دا جیڑا قرضہ نفع کھچے او سود ہے وہ جڑا تو 2 لاکھ روپیہ دیتا ہے وہ 18,000 مہینے دا کھچن ڈے ہے جڑا تو کرایہ دینا سی یہ سود ہے گل دی کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہن میں بخاری شریف کی روایت پڑھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ انہاں دے کول نا ابو بردہ بن ابی موسیٰ آئے عراق رہندے سن کہنے لگے یار تو ایسے علاقے چ رہنا تے سود بڑا چلتا ہے تے سود تو بچی انہاں کہا کیویں بچا انہاں کہا جنوں قرضہ دے نا قرضہ وہ قرضے دے لحاظ میں تینوں اگر پٹھیاں دی پری دے وے توڑی دی گٹھڑی دے وے جمع دی مٹھ دے وے نہ لوی وہ سود ہی ہاں اگر تہاڈا پہلا قرضہ لین دین تو پہلا تہاڈا تحفیاں دا تبادلہ چلدا سی تو انہوں دتا انہیں تین دتا پھر تے ٹھیک ہے وہ پرانی روٹین چلتی آ رہی ہے لیکن اگر نویں سرے شروع ہوا ہے کہ تو قرضہ دیتا ہے ہن قرضے دے لحاظ میں تینوں پیسے دیندا ہے قرضے دے لحاظ میں تینوں کوئی چیزاں دیندا ہے نہ لمی تحفہ وہ سود ہی جویں ہن کئی بندے اکاؤنٹ وچ موبائل دے وچ 1000 روپیہ رکھیا تے روز دے 3 منٹ استعمال کیتے یہ سود ہے 1000 روپیہ اکاؤنٹ میں رکھیا کمپنی دتا قرضہ کمپنی تہاڈا 1000 استعمال کر رہی ہے تسی روزانہ دے تو کیونکہ تہاڈا 1000 گھٹ ود نہیں رہا اتھے دا اتھے دے قرضہ ہے ہن جو بھی وہ مد وچ وہ لحاظ لے رہے ہو وہ سود ہے جی اگر اتنے کوئی شکار رہ گیا تو سوال کر لو ہاں فرماؤ قبرستان جان دی جڑی دعا السلام علیکم یا اہل قبور بڑی مشہور ہے تے ساتھی نے آکھیا کہ سندھ دے قاری صاحب نے شبیر احمد جمالی صاحب انہاں کہا روایت ضعیف ہے انہاں ٹھیک ہے سنن ترمذی روایت ہے السلام علیکم یا اہل القبور یہ روایت سندن ضعیف ہے میں تے کئی عرصے تو دسن ڈیا تقریباً ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے ہاں مسلم والی روایت صحیح السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ ایسا ہی جی اور کوئی سوال کسی دوست کا کوئی نہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک دعا آگے ہو چکی ہے میرا خیال نہیں کوئی خصوصی کروا دو جنہیں بھی فوت چکان نے بڑے اکابر فوت ہو چکے انہوں نے واسطے 2 بچے یتیم نے